بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بن محمد بن المغیرہ الاخنس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی زندگیاں ایک شعبان سے دوسرے شعبان میں منقطع ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جامع البیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان۔ پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا، اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ جامع البیان رقم الحدیث۔ ابو دحا بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی نصف شعبان کی رات 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلے فرماتا ہے اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب یعنی فرشتوں کے حوالے و سپرد کر دیتا ہے۔ معلم التنزیل تفسیر ہے، تفسیر کے حوالے سے بات ہے۔ نصف شعبان کے شب میں کثرت مغفرت سے متعلق صحاح کی احادیث۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی 379 روایت کرتے ہیں، 379 ہجری میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں تھے، مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم کو یہ خطرہ تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج کے پاس گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل نصف شعبان کی شب کو آسمانی دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سنن ترمذی رقم الحدیث 739، مسند احمد جلد 6، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ بہرحال یہ کئی احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ امام محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ متوفی 273 ہجری روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو یعنی 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو یعنی عبادت کرو، اس رات میں قیام کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یعنی اگلے دن کو 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے آسمانی دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے، سنو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، سنو، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو رزق دوں، سنو، کوئی مصیبت زدہ ہے تو میں اس کو عافیت میں رکھوں، سنو کوئی، خبردار ہو جاؤ، سنو کوئی، وہ یوں ہی فرماتا رہتا ہے، یعنی یوں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 1388، شعب الایمان رقم الحدیث، جوامع رقم الحدیث 3836۔ بہرحال کافی احادیث کی کتابوں میں یہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ شعبان کی شب کو متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے ما سوا مشرک۔
اور کینہ پرور کے، مشرک اور کینہ رکھنے والے، جو دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے یعنی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 1390، شعب الایمان یہ بھی کافی حلیت الاولیاء وغیرہ آدی کتابوں میں ہے۔ نصف شعبان کی شب میں کثرت مغفرت سے متعلق امام بہقی کی احادیث، امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی متوفی 458 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سالبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے یعنی جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے۔ یعنی مومنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور کافروں کو، مشرکوں کو مہلت دیتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینے کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے کینے کو ترک کر دیں۔ شعب الایمان یہ بھی کافی احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی شب یعنی 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے۔ منادی یعنی ندا دینے والا ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی سائل ہے تو میں اس کو عطا کروں۔ پس جو شخص بھی سوال کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ماں سوا فاحشہ رنڈی کے، ماں سوا فاحشہ عورت کی یعنی وہ عورت جو علل اعلان زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، اور یا مشرک کے۔